تین بھائیوں کی مدد کے واسطے اللہ نے اپنے مقدس کلام میں وہ آیاتیں پیش کی ہے اور اس میں حکم اللہ نے فرما دیا۔ تو ہم جب تک اس قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس قرآن میں کھول کھول کے فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، آپ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا تیرے دل میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، دل کے گہرائی سے سنو اور اس پر توجہ کرو، ہو سکے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کرے۔ تو بات تب سے سنی جاتی ہے جب کسی کا کوئی غلام ہوتا ہے، اسے کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں حاکم ناراض نہ ہو جائے تو وہ غور و فکر سے سنتا ہے۔ جب ڈر نہیں ہوگا تو کیوں سنے گا؟ تو اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس کی بات غور سے سنو۔ جب آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، تو یا تو کوئی اللہ تعالیٰ تجھے حکم دے رہا ہے یا کسی بات سے منع کر رہا ہے، تو اپنا توجہ تمہارا سارا اللہ کے طرف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن پر توجہ دیں اور غور سے ان آیات کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جب قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فلسطین بھائیوں کے باب میں ایک آیت نازل کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس مظلوم اپنے بھائیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو چلا چلا کے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تم ان کی مدد میں کیوں نہیں نکلتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کھول کھول کے بتائی ہے لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تجھے کیا ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں نہیں لڑتے ہو، اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال، ان کمزور بندوں کے لیے جو اللہ سے مدد پکار رہے ہیں، والنساء، وہ عورتیں، والولدان الذین یقولون ربنا، اور ان بچوں کمزور ننھے سے بچے جو شہید ہو رہے ہیں، وہ کمزور عورتیں جو شہید ہو رہے ہیں، وہ کمزور بندے جو شہید ہو رہے ہیں اور چلا چلا کے اپنے رب کو پکار رہے ہیں اللہ ہمارے لیے مددگار کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ وہ چلا چلا کے اللہ سے کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تو ہمارے لیے مددگار کیوں نہیں بھیجتے ہیں جو ہماری مدد کرے؟ ان ظالموں نے جو ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں، ہماری عورتوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے کمزور بچے، اور یہاں ظلم کی بازار گرم کر رکھی ہے، یہاں ہمارے شہر ویران کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان بچوں کے مدد کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ تم کیوں اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہو؟ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد میں نکلے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔